الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.04 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 4 اور تھیم ہے سورہ انعام آیات 2 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ہوا یعنی وہ، ہی، الذی جس نے، the one who، خلقکم تمہیں پیدا کیا، created you، من یعنی سے، from، طین مٹی، clay، ثم پھر، then، قضا قاف ضاد یا سے معنی مقرر کیا، he decreed، اجلا ایک وقت، a term، وَأَجَلٌ اور ایک وقت، اینڈ اے ٹرم، مسمى سین میم واو سے یعنی مقرر اسپیسیفائڈ، عندہ اس کے ہاں، with him، ثم پھر، yet انتم تم، you تمترون میم را یا سے معنی شک کرتے ہو، ڈاؤٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ هو الذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین مٹی سے، ثم قضى اجلا پھر مقرر کیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اور اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کیا ایک وقت اور اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ He it is who created you مِن طِینٍ from clay ثم قضى أجلا and then decreed a stated term for you وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ and there is with him another determined term ثم أنتم تمترون yet you doubt within yourselves۔ Complete translation دیکھیں۔ He it is who created you from clay and then decreed a stated term for you and there is with him another determined term yet you doubt within yourselves۔ آیت 3 دیکھتے ہیں سورہ انعام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ اور وہ، اینڈ ہی، اللہ اللہ اللہ، فی یعنی میں، ان، السماواتی تمام آسمان، the heavens، وفی اور میں، اینڈ ان، الارضی زمین، the earth، یعلم وہ جانتا ہے، he knows، سرکم سین را سے روٹ ورڈ ہے، معنی تمہاری پوشیدہ چیزیں، تمہارا باطن، your secret what you hide، وجہرکم جیم ہا را سے معنی تمہارا ظاہر، and what you reveal، ویعلم اور وہ جانتا ہے، and he knows ما یعنی جو، what تکسبون کاف سین با سے ہے معنی تم کماتے ہو، you earn۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں آیت 3 کا۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، فی السماواتی تمام آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم وہ جانتا ہے تمہارا باطن اور ظاہر، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے تم جو کماتے ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور وہی ہے اللہ تمام آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا باطن اور ظاہر اور وہ جانتا ہے تم جو کماتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ and he is Allah فی السماواتی in the heavens وفی الارض and in the earth یعلم سرکم وجہرکم he knows what you hide and what you reveal وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ and he knows what you earn۔ Complete translation دیکھیں۔ And he is Allah in the heavens and in the earth he knows what you hide and what you reveal and he knows what you earn through your deeds۔ سورہ انعام کی آیت 4 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وما اور نہیں، اینڈ ناٹ، تاتیہم الف تا یا سے ہے معنی ان کے پاس آئی، کمز ٹو دیم، من یعنی سے کوئی، آف آیتن نشانی سائن، من یعنی سے فرم، آیاتی نشانیاں سائنس، ربہم ان کا رب، دیر لارڈ، الا مگر، بٹ، کانو وہ کرتے ہیں، دیور، عنہا اس سے، فرام اٹ، معرضین عین را ضاد سے معنی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، دوز ہو ٹرن اوے،
فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں. وما تاتیہم من آیاتن، ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں آیت 4 کا. وما تاتیہم من آیاتن and no sign comes to them من آیات ربہم from the signs of their Lord الا کانوا عنہا معرضین but they turn away from it. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. And no sign comes to them from the signs of their Lord but they turn away from it. ریوائز کرتے ہیں ہم کرنٹ 3 آیتوں کو پچھلی آیت کے ساتھ تاکہ ہم ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا تمام آسمان اور زمین کو اور بنایا اندھیروں اور نور کو. پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کیا ایک وقت، اور اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور وہی ہے اللہ تمام آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا باطن اور ظاہر، اور وہ جانتا ہے تم جو کماتے ہو. ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. آیت 2 پر ہم فوکس کرتے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کیا ایک وقت موت کا. آدم علیہ السلام کو اس نے مٹی سے بنایا، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور تمام انسانوں کو ان دونوں سے پیدا کیا. انسان کو مٹی سے پیدا کر کے اس میں اتنی خوبیاں رکھتی کہ ملائکہ کو بھی حکم ہو گیا کہ تعظیماً اس کو سجدہ کریں. یہ حکم آگ کے بنے ابلیس پر بھی صادر ہو گیا کیونکہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پر مکرم کیا، بہترین صفات سے اسے مزین کیا. اس کی روحانی صفات، جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں تمام مخلوق سے بہتر اور اعلیٰ ہیں. ان تمام خوبیوں کے ساتھ انسان کا وجود اور اس کی پہلی پیدائش خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے اور پہلے سے زیادہ آسانی سے بنا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ پہلے انسان کو اس نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے سارے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی مٹی سے بنے اس انسان میں اللہ نے تمام خوبیاں رکھ دی، بہترین صفات اس نے اس کی روح میں رکھی، بہترین ذہنی صلاحیتیں انسان کو دی گئیں، جسمانی صلاحیتیں بہترین انسان کو دی گئیں. اس قدر اس انسان کی تخلیق کو اعلیٰ بنایا گیا کہ تمام مخلوق پر اس کو مکرم کیا گیا، اور اس کو عزت دینے کے اللہ نے تمام ملائکہ سے سجدہ کرایا، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کریں. یعنی اتنی بہترین مخلوق کو جب وہ پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسی مخلوق کو یا اس کو پھر سے دوبارہ پیدا کر دے؟ دوبارہ پیدا کرنا تو پہلے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. انسان کو یہ علم ہے اور اس کو اچھی طرح یہ احساس ہے کہ ایک دن موت کا مزہ چکنا ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے. یہاں تک کہ جدید سائنسی علوم کے مطابق انسان کے ڈی این اے میں اس کے جسم کی اور اس کے برتاؤ کی تمام تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اس کے آنکھ کا رنگ کیسا ہے، اس کے جلد کا رنگ کیسا ہے، وہ گفتگو کیسا کرتا ہے، کس انداز میں چلتا ہے، کس انداز میں ہنستا ہے، یہ تمام تفصیل انسان کے ڈی این اے میں موجود ہے. یہاں تک کہ انسان کون کون سی بیماریوں میں ملوث ہوگا اور اس کا جسم کتنے سال جی سکتا ہے، اس کی بھی تفصیل ڈی این اے میں موجود ہے. دوسرے الفاظ میں انسان ہی کے اندر انسان کی مقررہ موت کا وقت بھی موجود ہے. جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان کا کوئی ایک خلیہ یعنی ایک سیل، چاہے وہ بلڈ سیل ہو یا بون سیل ہو یا کوئی اور سیل ہو، مکمل انسان کی دوبارہ تخلیق کے لیے کافی ہو جائے گا. چونکہ ڈی این اے میں مکمل تفصیل ہوتی ہے انسان کی اور ڈی این اے ہر سیل میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا ایک سیل انسان کے جسم کا کافی ہو جائے گا انسان کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے. بلکہ سائنسداں اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں، یعنی مختلف قسم کے جانوروں پہ سائنسداں یہ تجربہ کر چکے ہیں. یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم تو گھل جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی نچلی اور سب سے چھوٹی ہڈی محفوظ رہ جاتی ہے، جو اس انسان کی دوبارہ تخلیق کے لیے کافی ہے. وہ ہڈی نہ بھی رہے تو جس خالق نے اس انسان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بغیر کسی چیز کے دوبارہ بھی وہ اس انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے.
ہر انسان اپنے اندر اور اپنے باہر اس قسم کی بے شمار قدرت کی نشانیاں اور دلائل دیکھ رہا ہے، لیکن معاملہ یوں ہے کہ آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں کہ سنتے نہیں، اور دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ کی بے شمار نشانیوں پر اندھے، گونگے، بہرے بن کر گزر جاتے ہیں، تو آخرت پر کیوں کر یقین کریں گے؟ بس شک میں پڑے ہیں کہ دوبارہ یہ وجود کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے قیامت کا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے، چاہے اس کے جسم کا کوئی خلیہ، کوئی سیل موجود بھی نہ رہے، چونکہ انسان کو اس نے پہلی بار پیدا کیا تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، لیکن انسان سمجھتے ہوئے بھی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، حق کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتا، سنتے ہوئے بھی بہرا بنا رہنا چاہتا ہے۔ یعنی تمام حقائق سامنے آنے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت پر انسان کی اکثریت شک کرتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے اللہ تمام آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا باطن اور ظاہر، اور وہ جانتا ہے تم جو کماتے ہو۔ یہاں خطاب مشرکین و کفار سے بھی ہے اور مومنین سے بھی ہے۔ مشرکین سے خطاب اس لیے ہے چونکہ ان کے ہاں زمین کی ایک دیوی ہے، ہر دریا کی ایک دیوی ہے، ہر پہاڑ کا ایک دیوتا، سورج کا دیوتا، چاند کی دیوی، ستاروں کے دیوی دیوتا، یعنی نا ختم ہونے والی یہ فہرست ہے باطل معبودوں کی، جن کے آگے وہ سر جھکاتے نہیں تھکتے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں کا خالق بس ایک ہی خدا ہے، اور وہ ہے اللہ واحد لا شریک، لہ الملک و لہ الحمد۔ یہی ایک اللہ تمام آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور ان میں موجود تمام مخلوق کا بھی رب ہے۔ بعض دوسری قومیں یہ بھی عقیدہ رکھتی ہیں کہ کائنات کی تخلیق کرنے والا ایک معبود ہے، اس کو سنبھالنے والا دوسرا معبود ہے، اور اس کو فنا کرنے والا تیسرا معبود ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا کیا۔ وہ ان کا رب یعنی پالنہار بھی ہے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اور ان کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ایک ہے۔ تمام مخلوق کو موت دینے والا اور اس کائنات کو فنا کرنے والا بھی وہی ہے، بلکہ اس کائنات کو دوبارہ پیدا کرنے والا اور حشر کے دن کا مالک بھی وہی تنہا اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور وہ باریک بین ہے۔ یہ بات مشرک و کفار ہی نہیں بلکہ مومن بندے بھی جان لیں کہ وہ ہر اس بات سے واقف ہے جو تم چھپاتے ہو، اور ہر اس بات سے واقف ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ کی صفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہارے اعمال کی سزا و جزا تمہاری نیتوں کی بنیاد پر دی جائے، نہ کہ تمہارے صرف ظاہر کو دیکھ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، یہاں تک کہ انسان کے ظاہر سے بھی وہ واقف ہے، اس کے باطن سے بھی وہ واقف ہے، اور تمام انسانوں کے اعمال کی جزا ان کی نیتوں کی بنیاد پر دے گا۔ سورہ انعام آیت 4 کی تفسیر دیکھیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار دلائل انسان کی ذات میں اور اطراف و اکناف میں رکھ چھوڑے ہیں۔ قرآن میں بار بار انسان کو ان کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان پر غور کرے اور اپنے خالق کو پہچانے۔ زمین و آسمان تو بہت بڑی نشانیاں ہیں، اگر انسان صرف ایک مچھر، مکھی، مکڑی یا چونٹی کی تخلیق اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار پر غور کر لے تو بھی اللہ رب العالمین کو پہچاننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ان قدرت کی نشانیوں کے علاوہ بھی اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزے دیے گئے، لیکن کفر پر بضد رہنے والے ہر معجزے سے، ہر قدرت کی نشانی سے بے رخ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نشانیاں وہ انسانوں کو کھول کھول کر بتاتا ہے۔ کئی قدرت کی نشانیاں ہماری ذات میں اور ہمارے اطراف کے ماحول میں موجود ہیں۔ کفار لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت سے انکار کرتے ہیں، اس کی خدائی سے اعراض کیے ہوئے ہیں، رخ پھیرے ہوئے ہیں اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ کبھی وہ بلند و بالا آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی اس وسیع و عریض خوبصورت زمین کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے،
کہیں اندھیرے اور نور کے فرق کو اجاگر کرتا ہے تو کہیں انسان کی اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ معمولی مٹی سے کس طرح ایک بہترین مخلوق کی تخلیق اس نے کر دی، اس کے خیالات پر اس نے گرفت رکھی، اس کی زندگی اور موت بھی اسی کے حکم سے ہے اور اس کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی اسی ایک واحد رب کے حکم سے ہے۔ بے شمار نشانیاں وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت پھر بھی کفر پر ڈٹی رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔